بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان شیخ کھوکھر حاضر ہے۔ آج زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں بات ہوگی، توجہ سے سنیں تاکہ ہم اگر ہمارے ذمے زکوٰۃ ہے ہم پے کر سکیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ کی خدمت میں سابقہ بیان میں زکوٰۃ کے فضائل بیان کیے تھے میں نے۔ آج چند مسائل سن لیں، توجہ سے سنیں تاکہ ہم صحیح زکوٰۃ پے کر سکیں، کہیں اس گناہ میں نہ دینے کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ سنیے، سب سے پہلے ادائیگی زکوٰۃ کے لیے پہلے نیت کرنا اشد ضروری ہے۔ بغیر نیت کیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جہاں تک نصاب کا تعلق ہے، 52.5 تولہ چاندی یعنی 612.32 گرام، 7.5 تولہ سونا یعنی 87.48 گرام۔ ضرورت سے زائد اشیاء کی قیمت پلس چاندی پلس سونا پلس نقدی، ان سب کو جمع کر کے اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا زیادہ ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ بنیاد 52.5 تولے چاندی ہے، لیکن حضرت سید احمد پالنپوری سابقہ مفتی دیوبند رحمۃ اللہ علیہ جہاں آیا کرتے تھے امریکہ کے اندر، انہوں نے فرمایا کہ امریکہ، برطانیہ اور یورپ، چونکہ یہاں کی کرنسی جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، اس لیے ان کی رائے یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی کا نصاب بنیاد بنانے کی بجائے 7.5 تولے سونا کو بنیاد بنایا جائے۔ یہ ان کی رائے ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، جیسے چلیں، لیکن میرے نزدیک یہ ہے، اور بعض علماء کرام یہی کہتے ہیں، جس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو تو وہ بنیاد بنانی افضل ہے۔ یاد رہے، سونے چاندی کی ہر شے پر زکوٰۃ ہے۔ ہیرے کی آپ کی انگوٹھی ہے یا زیورات ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، خواہ $1,000,000 کے ہوں۔ مشینیں جو استعمال ہوتی ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
کارخانہ کے اندر آپ کے حصے ہیں ان پر زکوٰۃ ہے۔ ٹی وی ضرورت اصلیہ نہیں ہے، ضرورت سے زائد اشیاء پر قیمت لگائیں۔ قابل فروخت مال پر زکوٰۃ ہے۔ نابالغ بچوں کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حنفی مسلک کے مطابق۔ لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں نابالغ بچوں کے پاس بھی اگر مال ہے تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہے۔ استعمال کے زیورات جو ہماری بہنیں پہنتی ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے حنفی مسلک کے مطابق۔ لیکن باقی 3 ائمہ وہ ان کے ہاں استعمال کرنے والے زیورات پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ پر یہ نہیں ہے کہ کبھی امام ابو حنیفہ کو مان لیا، ان کے فتوے پہ عمل کیا اور اگر فائدہ ہوا کہ دوسرے امام کے فتوے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، ایک امام کو فالو کریں اور ان کے مطابق آج زندگی گزاریں، ورنہ وہاں آپ کا نفس آپ کو دھوکہ دے جائے گا۔ اور یاد رہے اصول پہلے بتایا، جس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو۔ حقیقتاً زکوٰۃ دینے میں جتنی زیادہ دیں گے آپ، ان میں آپ کا فائدہ غریبوں سے بھی زیادہ ہوگا، یہ بتا دوں میں۔ دکان میں جتنی مالیت کا مال ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ مکان کے وصول کردہ کرایہ پر زکوٰۃ ہے۔ یاد رہے قمری مہینہ کا اعتبار ہے، انگریزی کا نہیں۔ قمری مہینہ جو ہے اس کی ایک تاریخ آپ فکس کر لیں، جیسے 1 رمضان۔ جو زکوٰۃ، جو قرضہ آپ نے دینا ہے، جو قرضہ آپ نے دینا ہے اس کو کل سے مائنس منہا کر کے باقی پر زکوٰۃ ادا کریں۔ لیکن یاد رہے اگر مکان آپ نے مارج پہ لیا ہوا ہے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس مارگیج کی اماؤنٹ کو مائنس نہیں کر سکتے آپ۔ البتہ علماء کرام کہتے ہیں کہ 1 یا 3 ماہ، 1، 2 یا 3 ماہ کی قسطیں جو ہیں اتنی اماؤنٹ آپ مائنس کر لیں، ورنہ سب کے پاس مکان ہے، مارگیج ہے، تو زکوٰۃ کوئی بھی نہیں دے گا۔ جس کی ملکیت ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر سونا ہے اور آپ کی بیوی کی ملکیت میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، اس کے لاکر میں ہے، آپ کی ایکسس نہیں ہے، تو زکوٰۃ اس پر فرض ہے، خامد پر فرض نہیں ہے۔ اگر اس پر پیسے نہیں ہے تو وہ زیور بیچے، زیور بیچ کر وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر کوئی دوسرا زکوٰۃ ادا کرے اس کا اطلاع دینا ضروری ہے۔ شوہر اگر ادا کرے تو بتا دے میں نے ادا کر دی ہے، اور شوہر راضی ہو تو ادا کر سکتا ہے۔ سونا کی قیمت، چاندی کی قیمت، سونا کی قیمت پلس چاندی کی قیمت پر مال تجارت وغیرہ پلس کرنسی سب کو جمع کر کے اس پر 2.5% ہے۔ اگلے سال آنے سے پہلے، اگلے سال تاریخ جو مقرر کی آپ نے، جو تاریخ مقرر کی ہے، اگلے سال اس تاریخ کے آنے سے پہلے پیشگی زکوٰۃ بھی ادا ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 1 رمضان مقرر کیا ہے زکوٰۃ کے لیے،
اب آپ نے زکات ادا کر دی، اب آج 16 رمضان ہے، کوئی غریب آ گیا، حاجت مند آ گیا، اس کو ضرورت ہے، تو آپ سال کا ویٹ نہ کریں، سارے 11 مہینے کا، بلکہ اس کو پیسے ادا کر دیں اور نیت زکوٰۃ کی ادا کر کے آپ پیسے پیشگی دے دیں، یہ آپ لے لیں اور اس کو نوٹ کر لیں۔ اس طرح سال کے دوران جو آتے رہیں آپ ان کو دیتے رہیں، وہ جمع کرتے رہیں، نوٹ کرتے رہیں، اور اس زکوٰۃ کو اس زکوٰۃ میں سے منفی کر دیں، یعنی پری پے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ادا ہو سکتی ہے۔ حاجات اصلیہ یعنی 7 جوڑے برتن استعمال کرنے کا الگ کر کے، باقی ٹی وی پر اور جو چیزیں ضرورت کی نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس گھر میں ویلیو والی ہیں، ان پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ مال دے کر نفع میں حصہ شراکت کہلاتا ہے یا مضاربت کہلاتا ہے، زکوٰۃ اصل رقم پر ہوگی، نفع پر بھی ہوگی اگر سال گزر جائے۔ رقم جو قرض دی تھی اس پر ملنے کی امید ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، یا جب وصول ہو جائے تو پھر سابقہ سالوں کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ دوبارہ سنیں، رقم جو آپ نے قرض دی ہے کسی کو تو اس کے ملنے کی امید ہے تو ہر سال اس پر زکوٰۃ دیتے رہیں، لیکن دوسری شکل یہ ہے کہ جب وصول ہو جائے تو سابقہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ زر ضمانت کی زکوٰۃ کرایہ دار پر ہے، کاروبار میں لگائی ہوئی رقم پر زکوٰۃ ہے، قابل فروخت مال پر زکوٰۃ ہے، جس قیمت پر بآسانی فروخت ہو سکتا ہو، کھوٹ نگ سمیت پر زیورات پر زکوٰۃ ہوگی۔ جس قمری تاریخ پر آپ صاحب نصاب بن جائیں، اب 1 سال بعد اسی تاریخ کو جتنا مال و زر ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب اس تاریخ کو تاریخ مقرر کر لیں، یا آپ کی تاریخ زکوٰۃ دینے کی ہوگی۔ حصول نفع کے آلات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ رشتہ داروں کو، غریب رشتہ داروں کو زکوٰۃ ان میں زیادہ اجر ہے، لیکن ان کو زکوٰۃ کے عنوان سے زکوٰۃ مت دیں، ہدیہ اور تحفہ کے عنوان سے بہانے سے زکوٰۃ ادا کریں۔ استعمال شدہ شے کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی۔ اشیاء کی شکل میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں لیکن وردی چیزیں نہ ہوں۔ جو مال بیچنے کی نیت سے لیا گیا ہو اس پر زکوٰۃ ہے۔ ماں باپ، شوہر، بیوی، بیٹے یعنی فروع اور اصول جو اوپر پر رشتے ہیں یا نیچے پر رشتے ہیں ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ان سب کی نسل میں سے کوئی ہو، سید ہاشمی ہو،
ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، البتہ وہ غریب ہیں تو ہدیہ اور تحائف دیں، کیونکہ یہ پاک خاندان ہے، پاک نسل ہے ماشاءاللہ، تو یہ زکوٰۃ تو میل ہوتی ہے، دولت کی گندگی دولت کی ہوتی ہے، مال صاف کرتا ہے، میل کچیل ہوتی ہے، اس لیے خاندان رسول کو نہیں دے سکتے ہم۔ زکوٰۃ لینے والے کے ظاہر پر اعتبار ہوگا، گمان غالب ہونا ضروری ہے کہ غریب ہے۔ امام صاحب کی تنخواہ زکوٰۃ سے دینا جائز نہیں ہے۔ مستحق جیل کے قیدیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر حکومت زکوٰۃ لے کر یا کوئی مدرسہ زکوٰۃ لے کر صحیح اس کا مصرف نہیں کرتا، صحیح استعمال نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ البتہ کوئی محتاج آدمی قرضہ لے کر مدرسہ میں دے دے، پھر زکوٰۃ کی رقم سے اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے، ورنہ زکوٰۃ کی رقم مسجد مدرسہ میں نہیں چلے گی۔ البتہ مدرسے والے بھی جو غریب طلبہ ہیں، جو اپنی ٹیوشن نہیں دے سکتے، ان کو پیسے ان کے ہاتھ میں رکھیں، ان کے حوالے رقم کریں، ملکیت ہونا ضروری ہے، اور وہ پے کریں، اس کے والدین کو پیسہ دیں، وہ پھر ٹیوشن وغیرہ دیں۔ یعنی زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے دوسری پارٹی جو زکوٰۃ لے رہی ہے، اس کو دے رہے ہیں، ان کا مالکانہ حق ہونا ضروری ہے، ان کا قبضہ اس رقم کے اوپر ہونا ضروری ہے۔ چندہ کے حصہ پر سفیر مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔ روئی کے کھیت پر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک پک نہ جائے، تب اس کی قیمت پر۔ ضرورت کے لیے 2-4 پلاٹ ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اپنا گھر بنانا ہے، بیٹی کا گھر بنانا ہے، بیٹا گھر بنانا ہے، ایک دکان بنانی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے پلاٹ خریدے ہوئے ہیں اور بیچنے کی نیت ہے تو یہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ توجہ سے سنیں، دیکھیے اموال 5 قسم کے ہیں۔ اونٹوں پر زکوٰۃ علیحدہ ہوگی، ان کا ریٹ علیحدہ ہے، جبکہ کرنسی برابر پیسے پر 2.5% ہے، اس کا ریٹ الگ ہے۔ گائے بھینس کا ریٹ الگ ہے، بکریوں کا ریٹ الگ ہے، زمینی پیداوار کا ریٹ الگ ہے، اور سونا چاندی کرنسی کا ریٹ جو ہے وہ 2.5% ہے۔ وہ علماء سے پوچھا جائے۔ زکوٰۃ دینے میں خیال رکھیں، زکوٰۃ صرف غربا مساکین کا حق ہے۔ حکومت رفاہی کاموں پر زکوٰۃ استعمال نہیں کر سکتی۔ کسی کو اتنی زکوٰۃ نہ دے دے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے، یہ مکروہ ہے۔ غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، البتہ آپ نفلی صدقات دے سکتے ہیں۔ مساجد تنظیم کو زکوٰۃ دینے سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے کہ واقعی وہ صحیح استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ملکیت یہ تملیک کا ہونا اصل ضروری ہے، اور تملیک نہیں ہوتی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جیسے پہلے میں نے عرض کیا ہے۔ امور واجب علی الکفایہ پر اجرت لینا جائز ہے۔ فرمایا اقرا بالقرآن ولا تاکلوا بہ، قرآن کو کھانے کا ذریعہ مت بناؤ۔ ائمہ تفسیر نے فی سبیل اللہ مجاہدین کے لیے
اور حجاج جو سفر میں ہو، رقم گم ہو چکی ہے، جائز ہے۔ اگر مال یتیموں اور غربا کے فائدے کے لیے استعمال ہوا ہے، رقم استعمال ہوئی ہے، ان کو پتہ ہونا ضروری ہے، تملیک ہونا ضروری ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ میت کا قرضہ کفن و دفن سے پر آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کا پیسہ میت کے قرضے پر یا کفن دفن کے اوپر آپ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ملکیت مردہ کو نہیں ہو سکتی۔ غریب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا دوہرا ثواب ہے۔ قرآن نے 8 مصرف بتائے ہیں: للفقراء مفلس، والمساکین محتاج، والعاملین ملازم تقسیم جو تقسیم کرتے ہیں، اور مؤلف القلوب دل کے پرچانے کے لیے، پھر رقاب قرضے چھڑانے کے لیے، والغارمین تعوام پر، پھر فی سبیل اللہ مجاہدین پر، ابن السبیل مسافر پر۔ اگر کوئی مستحق زکوٰۃ ہے اور اس پاس اس کو زکوٰۃ دی جائے تو وہ اب اس زکوٰۃ کے پیسے کو دینی تعلیم، تبلیغ، نشر و اشاعت میں استعمال کر سکتا ہے۔ گمراہ فرقوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، جیسے کرامیہ، خوجہ اور قادیانی وغیرہ۔ اگر غلطی سے کسی کو زکوٰۃ دے دی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ مستحق نہیں تھا، پھر بھی آپ کی زکوٰۃ پیڈ ہو گئی، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ مال حرام سے زکوٰۃ مت دیں، طیب مال سے زکوٰۃ دیں۔ اللہ تعالیٰ طیب مال ہی قبول فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے، آپ کی لب مبارک پر کبھی لا نہیں آیا۔ سائل آتا قرضہ لے کر بھی اس کو ادا کر دیتے، اور جب آپ کا مال جمع ہو جاتا آپ بے چین ہو جاتے، جب تک مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہو جاتا تھا۔ اور صدیق اکبر سبحان اللہ غزوہ تبوک پر سارا مال دے دیا، ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، فرشتوں کا بھی وہی لباس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر سے پوچھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس حال میں خوش ہیں، راضی ہیں؟ تیرا رب سلام کہتا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کرے ایسی موت آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو زکوٰۃ کے لیے کہا، انکار کر دیا، اس پر عذاب، سامری پر عذاب نازل ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہم کو دھو کر دیتی تھی، جب صدقہ دیتی درہم کو دھو کر صدقہ دیتی، کہتے فرماتی چونکہ صدقہ غریب کے ہاتھ سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی آیا، یا سو 2 دن سے فاقہ ہے، کچھ عنایت فرمانی، ایک ٹاٹ ہے، ایک لکڑی کٹورا ہے، آپ میں اس کو نیلامی کر دو۔ 2 درہم کے نیلامی ہوئے، 1 درہم کا آٹا، 1 درہم کی کلہاڑی، کاٹو لکڑیاں بیچو۔ سبحان اللہ، اس طرح آپ نے غریبوں کو انکریج کیا، لو آف لیبر سکھائی۔
دیکھیے یہ چند گزارشات کی ہیں، مسائل بیان کیے ہیں، اور آپ کو کسی مسئلے میں شک و شبہ پیدا ہو، مجھ سے سلپ اور ٹانگ غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو آپ مجھے بتلا فرمائیں، میں آپ کو درست کر لوں گا اور مزید کسی مفتی صاحب سے آپ تصدیق کروا لیں۔ ایک مسئلہ میں واضح کر دوں، وہ یہ ہے کہ بنیاد جو ہے نصاب وہ ہے 52.5 تولے چاندی کی، اس کی قیمت کی۔ لیکن مفتی پال پوری صاحب، سعید احمد پال پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہاں امریکہ میں آیا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ یورپ، انگلینڈ اور امریکہ، ان کی کرنسی بڑی ہیوی ہے، اس لیے ان ملکوں میں ان کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت بنیاد 52.5 تولے چاندی نہ بنایا جائے، اس کی قیمت نہ بنائی جائے، بلکہ 7.5 تولے سونا کی قیمت کو بنیاد بنایا جائے۔ یہ ان کی نزدیک افضل ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، میری رائے یہ ہے کہ ہمیں اس حساب سے زکوٰۃ دینی چاہیے کہ غریبوں کا زیادہ زیادہ فائدہ ہو، زیادہ زیادہ رقم ہمارے پاس سے غریبوں کی طرف منتقل ہو۔ یاد رہے، جتنا غریبوں کو زیادہ فائدہ ہوگا، انشاءاللہ اس سے زیادہ 10 گنا بلکہ 700 گنا زیادہ ہمارا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ صدقات واجبہ اور غیر واجبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم دنیا سے جائیں ہمارا دامن پاک ہو، کسی غریب کا ہمارے ذمے کچھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ امیروں کو غریبوں کا بینک بنایا ہے، اصل یہ غربا کی یہ مہربانی ہے، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہم سے زکوٰۃ یا صدقہ قبول فرما لیا۔ یہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے، ہمارا ان پر احسان نہیں ہے۔ اور یاد رہے، زکوٰۃ دینے کے بعد جلاتے نہیں، جتلاتے نہیں ہیں، کسی کو اشارہ تک بھی تکلیف نہ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔